بات اس پہ چل رہی تھی نا، یہ جو بیعت ہوتی ہے، بیعت اہل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تزکیہ کے لیے، ظاہر باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ، خلافت والی بیعت تو چلتی رہی، لیکن جو روحانیت پر اور تزکیہ نفس کے لیے جو بیعت تھی یہ ختم کر دی گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں ڈر یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو لوگوں سے بیعت لے کر دوسرا خلیفہ خلافت کا اعلان کر دے، کیونکہ دونوں کا طریقہ تو سیم ہی ہے نا. لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بھئی اب خلافت مضبوط ہو گئی ہے اور خلافت پھیل چکی تھی، بہت بڑے علاقے فتح ہو چکے تھے، اب یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو بزرگان دین نے دوبارہ اس بیعت کے سلسلے کو شروع کیا. اس کو کہا جاتا ہے روحانیت پہ بیعت، تو وہ تزکیہ والی بیعت. تو اس میں یہ سلسلہ لگایا کہ بھئی کسی بھی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پہ جس کو پہلے والے بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہو. اجازت کس بات کی؟ کہ بھئی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خود بھی برائیوں سے بچے گا اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچانے کا اس کے اندر ملکہ اللہ نے عطا کی ہے، لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. یہ اگر خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی اجازت بیعت نہیں ملتی. خود تو ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. بعض لوگ خود نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو نیک بنانا نہیں آتا، بلکہ اور بگاڑ دیتے ہیں الٹا، غلط طریقے سے تربیت کر کے. دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ ابا ہر وقت نصیحت کر کے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. ایسے ابا بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر وقت بچے کو نصیحت کر کر کے بچے کو کیا کر دیتے ہیں. اس کو تربیت تو نہیں کہی نا، تربیت تو نہیں ہے یہ. ابا کو فکر تو ہے لیکن ان کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے. تو یہ اصلاح کرنا بھی ایک فن ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ. تو بزرگان دین میں یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلی صدی یا دوسری صدی کے اواخر میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کرنا شروع کیا. اچھا، شروع میں یہ تزکیہ جو ہوتا تھا ظاہری اعمال کا نہیں ہوتا تھا، باطنی کا ہوتا تھا. اس لیے کہ اسلامی حکومتیں تھیں، خیر اتنی غالب تھی کہ لوگ زنا سے تو ویسے ہی بچتے تھے، جھوٹ سے، چوری سے، ان برائیوں سے ویسے ہی بچتے تھے، کیونکہ برائیاں آسان تھیں بھی نہیں. زنا کرنے والے کو چترول لگتے تھے تو کہاں سے کرے گا وہ. ساری عورتیں پردہ کرتی تھیں تو بد نظری ویسے ہی مارکیٹ میں نہیں تھی. سب کی داڑیاں تھیں، سب کے لباس شریعت کے مطابق تھے، سودی نظام ہی نہیں تھا تو سود کھائیں گے کہاں سے. لیکن باطن میں خرابیاں آنا شروع ہو گئی تھیں. شہرت کی لالچ، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہر جگہ ہماری ٹانگ اونچی رہے، ہوتی ہے نا، ہر جگہ ہماری ٹانگ کیا رہے، کام کوئی اور کرے، نام کس کا آئے، ہمارا آئے. تو یہ جو باطن کی برائیاں تھیں نا، یہ ختم کرانے کے لیے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے باقاعدہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا. تو جو اس کام میں لگ گئے نا ان کو صوفی کہا جانے لگا. یہ لفظ نیا تھا، کام نیا نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تصوف بدعت ہے، بالکل غلط کہتے ہیں. تصوف کا لفظ تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، بعد میں ایجاد ہوا ہے. تصوف میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام تھوڑی بدعت ہے. تو ناموں کو تھوڑی دیکھا جائے گا، کام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. کام اگر وہی ہو رہا ہے جو نبی کے دور میں ہو رہا تھا، صحابہ تابعین کے دور میں ہو رہا تھا، تو پھر وہ بدعت کہاں سے ہو گیا. جیسے فقہ کا جو لفظ ہے، قرآن و حدیث سے جب ہم مسائل نکالتے ہیں تو نبی کے دور میں تو یہ سب ایک ہی تھا، مسائل کے لیے الگ سے کوئی علم نہیں تھا. لیکن جب اسلامی حکومتیں پھیلی ہیں تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے کتابوں میں لکھے گئے حلال و حرام کے، اس کو نام دیا گیا فقہ کا. تو یہ نام تو جدید تھا لیکن یہ کام جدید نہیں تھا. مسائل تو وہی تھے جو نبی کے دور میں، اس کو مرتب کر لیا گیا. سمجھتے ہو؟ اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. مصحف عثمانی، حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا نا اپنے دور میں، ایک قرآن پہ جمع کر دیا سب کو، کیونکہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے ترتیبیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں. کسی نے سورہ آل عمران پہلے لکھی ہوئی ہے، سورہ نساء بعد میں لکھی ہوئی ہے، کسی نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں کہ یہ تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے، اس کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت. عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق سورہ ناس اپنے قرآن میں لکھی نہیں تھی. انہوں نے کہا تو بچوں کو یاد، سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی تھی انہوں نے کہ اس کی لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بعد میں یہ تحریف کا ذریعہ بن سکتی تھی نا یہ چیز. بعد میں ہوتا لوگ کہتے ہیں یار عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو یہ نہیں ہے اور فلاں قرآن میں تو یہ سورت پہلے ہے. بھائی لڑائی کا خطرہ تھا. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے
نبی حضرت عثمان کو خط لکھا آذربائیجان سے, یہ رشیا کی علاقہ ہے نا, فتح ہو چکا تھا. آذربائیجان سے خط لکھا کہ بھائی مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے, ایک کا قرآن میں ترتیب الگ ہے, دوسرے کے قرآن میں ترتیب الگ ہے, تو آپ امت کو بچائیں ورنہ یہ تو بڑے مسئلے, یہ تو یہود و نصارہ کی طرح لڑائی کریں گے. حضرت عثمان نے بڑا خاندانی کام کیا. حضرت عثمان نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی خلافت پھیلی تھی جتنے قرآن ہے سب جمع کر کے لاؤ, اور ایک ترتیب پہ الحمد سے لے کے والناس تک سارے حفاظ کو بلا کے ان کی موجودگی میں جمع کر دیا, اور باقی سارے نسخوں کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے نا, سب کو کیا کر دیا, آگ لگا کے جلا دیا. تو بڑا خاندانی کام ہو گیا کہ بھئی اب وہی, اس کو پھر نام کیا دے دیا گیا, مصحف عثمانی. اب کوئی کہے یار مصحف عثمانی نبی کے دور میں تو تھا نہیں. بھائی تھا, لیکن چونکہ اس قرآن وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا, اس میں ترتیب تو سب کو اجازت تھی جس ترتیب سے چاہیں لکھیں, لیکن اس کو مرتب چونکہ ایک خاص ترتیب سے حضرت عثمان نے کر دیا تو اس کا نام کیا پڑ گیا, مصحف عثمانی. حضرت عثمان کا قرآن کہہ لیں آپ اس کو, تو قرآن تو نبی کا ہی ہے, چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام بعد میں پڑا, تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی غیر مسلم کہ یہ تو قرآن بدعت ہے, یہ محمدی قرآن تو ہے نہیں, یہ تو عثمانی قرآن ہے. ہم کہیں گے بھائی ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام کیا پڑ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقہ حنفی یا شافی, یہ تو نبی کے دور کے ہی مسائل ہیں, لیکن مرتب چونکہ امام حنیفہ کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا, فقہ حنفی کہہ دیا, کسی کو فقہ شافی کہہ دیا. تو ترتیب کی وجہ سے, جیسے حدیث تو نبی کے دور میں تھی, امام بخاری نے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, حدیث بخاری کہہ دیتے ہیں. اب کوئی کہ تو بخاری تو, یہ منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں, تو بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے, 250-300 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں, نبی کے دور میں تو یہ تھی نہیں. اور بھائی کتابیں نہیں تھیں, حدیثیں تھیں, تو جو مرتب کرتا ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تصوف جو ہے نا, تصوف یا صوفی ازم جسے کہا جاتا ہے, یہ بھی نبی, یہ والا صوفی ازم نہیں جو جاہل لوگ چلا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ناچنے گانے کی آ رہی ہے نا آج کل ٹوپی والے, صوفی ازم کے نام پہ قوالیاں دھمال, جو اصل تصوف ہے وہ الگ ہے, جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو جو اوریجنل تصوف ہے یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, مگر تصوف میں جو کام ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا, یہ کام نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, صحابہ تابعین کے دور میں بھی. صحابہ کے دور میں ایک بیعت رہ گئی تھی خلافت والی, روحانیت والی نہیں تھی, اس کی حکمت میں نے بتا دی, بعد میں وہ بھی شروع ہو گئی, پھر بزرگان دین نے اس کو بھی شروع کر دیا روحانیت والی بیعت کو. تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ہاتھ پہ لوگ بیعت, اس کو تصوف کہا جانے لگا. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنا. ظاہری اعمال سب کے درست تھے, دنیا کی محبت, اس کے لیے بزرگان دین جس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے نا اس سے بڑے مجاہدے کرواتے تھے. جس کو دیکھتے ہی اس میں ٹھڑک بہت ہے, ٹھڑک کا پتہ ہے, جب دل میں کوئی خواہش ہوئی یہ پوری کیے بغیر بیٹھتا نہیں. کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا ہے. یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں, ٹھرکی. خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, گٹکا کھانے کا دل کیا گٹکا کھا لیا, جو دل چاہ رہا ہے. آج تو خواہشات کی تکمیل کا نام ہے نا, تو وہ بزرگان دین ان سے مجاہدے کرواتے تھے, حلال چیزیں بھی چھڑوا دیتے تھے ان سے, حلال چیزیں. اب علماء ظاہر کو ان پہ اعتراض ہوتا تھا, بھئی یہ تو شریعت نے حلال کیے ہیں, آپ ان کو ان کے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے بھئی ہم حرام نہیں کر رہے, ان سے حلال بھی چھڑوا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ول پاور ہے وہ کیا ہو, وہ بڑھے. تو یہ حرام نہیں کر رہے, یہ ٹریننگ دینے کے لیے. جیسے فوجیوں کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا, جو کمانڈوز ہوتے ہیں, جو SSG کمانڈوز ہوتے ہیں, تو جنگلوں میں ان کو انڈے پراٹھے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں. اب کوئی کہا آپ تو ہم سے حلال چھڑوا لی, انڈا پراٹھا تو اسلام میں حلال ہے. ان سے کہا بھائی تمہیں انڈے پراٹھے اس لیے چھڑوائے ہم نے کہ جب میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے تو ہر جگہ انڈے پراٹھے اویلیبل نہیں ہوتے. دشمن یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ ایکچولی آپ بہت تھک چکے ہیں, یہ سامنے ہوٹل ہے وہاں سے 2 پراٹھے کھا کے آئیں, اتنی دیر میں انتظار کر رہا ہوں, دوبارہ ہم فائٹ شروع کریں گے. وہاں تو کبھی کھانے کو ملتا ہے, کبھی پتے بھی کھانے پڑتے ہیں, تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, پتے بھی کھلائے جاتے ہیں. تو اسی ٹائپ کا مجاہدہ صوفیہ کرام کروایا کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ دنیا کی محبت نکلوانے کے لیے نوٹ جلوائے, پیسے جلوائے جاتے تھے کہ جلاؤ. اس وقت تو نوٹ نہیں ہوتے تھے, یہ اشرفیاں ہوتی تھی, صدقے کرو تاکہ نکالو اس کو دل سے. بڑے سخت مجاہدے ہوتے تھے جس کا آج میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
ایسا رگڑا دیا جاتا تھا. کسی میں دیکھتے تکبر ہے, تکبر بہت زیادہ ہے, اس کی اصلاح کے لیے اس سے ایسے کام کروائے جاتے تھے اس کی یہ تکبر ٹوٹے. اس سے جھاڑو دلوائی جا رہی ہے, اس سے نمازیوں کے جوتے سیدھے کروائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. روزانہ نمازی آئیں گے تم ان کے چپل سیدھے کرو, جھاڑو دو, تاکہ اس کی جو انا ہے نا یہ کیا ہو. تو یہ سیٹ اپ تھا, یہ بڑا مبارک سلسلہ تھا. تو ان بزرگوں کے مریدین ہوتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں ان میں جو صحیح ہیں, ان بزرگوں کو ان کے بارے میں خیال ہوتا کہ یہ زیادہ اصلاح کے قابل ہیں, ان کا بڑا ہم نے مجاہدہ کرا ہے اور ان کے آثار ایسے لگتے ہیں کہ یہ نیک ہیں بھی اور نیک بنا بھی سکتے ہیں. تو ان کو خلافت دی جاتی تھی, اجازت بیعت دی جاتی تھی کہ آپ ہماری زندگی میں بھی بیعت کر سکتے ہیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں.